بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم شامل نصاب سبق سر سید کے اخلاق و خصائل کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس سبق کے جو مصنف ہیں وہ مولانا الطاف حسین ہادی ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف کے متعلق جو بنیادی معلومات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ان کا جو سبق ہے وہ بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکیں۔ تو مولانا الطاف حسین ہادی اردو زبان میں کئی حوالوں سے شہرت رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب اردو زبان میں ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اردو زبان کے پہلے نقاد بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ سوانح نگار بھی ہیں اور معروف عالم دین بھی ہیں۔ تو چاروں حوالوں سے مولانا الطاف حسین ہادی بے پناہ شہرت رکھتے ہیں۔ تو زیر نظر سبق میں ہم ان کا بطور سوانح نگار جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سوانح نگاری کیا ہوتی ہے۔ تو سوانح نگاری ایک نثری صنف ہے جس میں کسی بھی معروف ادبی، سیاسی، سماجی یا مذہبی شخصیت کی زندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک، اس کا خاندانی پس منظر، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی جو ہے وہ پریکٹیکل لائف، مطلب کسی انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی وفات تک اس کی تمام زندگی کو تفصیل کے ساتھ، جزیات کے ساتھ تو احاطہ قلم میں لانا سوانح عمری کہلاتا ہے۔ تو مولانا الطاف حسین ہادی سر سید احمد خان کے بہت اچھے دوست بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے پیروکار بھی تھے۔ تو مولانا الطاف حسین ہادی نے اپنے دوست، اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد سر سید کی سوانح حیات لکھی۔ تو اس سوانح حیات کا نام ہے حیات جاوید، مطلب اس سبق کا جو ماخذ ہے وہ ہے حیات جاوید، وہ سوانح عمری کا نام ہے۔ اور اس میں سے جو ایک اقتباس ہے اس کو جو تلخیصی انداز میں نکال کے اس کتاب میں سے جو خاص بنیادی معلومات ہیں ان پر مشتمل یہ جو سبق ہے یہ بنایا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ تو اس سبق میں مولانا الطاف حسین ہادی نے سر سید کے اخلاق و خصائل کو بیان کیا ہے۔ اخلاق مطلب کریکٹر، کردار، اور خصائل یہ ہے خصلت کی جمع ہے، اور خصلت کہتے ہیں عادت کو۔ مطلب سر سید احمد خان کے جو اخلاق و اطوار تھے، ان کی جو صفات تھیں، ان کی جو عادات تھیں، تو ان کو جو ہے وہ مولانا الطاف حسین ہادی نے بیان کیا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو سوانح عمری کی صنف ہوتی ہے اس میں بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو مصنف ہوتا ہے، جو سوانح عمری لکھنے والا ہوتا ہے، وہ ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے، ذاتی دوستی یا دشمنی کی وجہ سے بعض اوقات انصاف نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر جو سوانح نگار ہے وہ جس کی سوانح عمری لکھ رہا ہے، اگر تو وہ اس کا دوست ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو اس کی صفات ہوتی ہیں، وہ ان کو زیادہ تر بیان کرتا ہے، ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور جو اس کی خامیاں ہوتی ہیں تو ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر سوانح عمری لکھنے والا جس کی سوانح عمری لکھ رہا ہے اس سے کوئی نظریاتی اختلاف ہے، اس سے کوئی دشمنی ہے، اس سے کوئی مخالفت ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی جو خامیاں ہوتی ہیں، اس کی جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں
ان کو وہ زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. لیکن اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مولانا الطاف حسین حالی تھے وہ ان چیزوں سے مبرہ تھے. انہوں نے انصاف سے کام لیا. اگرچہ وہ سر سید احمد خان کو بہت پسند کرتے تھے، ان کے بہت اچھے دوست بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، لیکن انہوں نے جو سر سید احمد خان کی صفات ہے ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا، بلکہ جیسے سر سید احمد خان تھے تو مولا نے کوشش کی کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی زندگی کے متعلق بیان کیا جائے، قارئین کو جو ہے وہ بتایا جائے. تو بلا شبہ جو سر سید احمد خان تھے وہ بے شمار جو ہیں صفات کے مالک تھے، اور مولانا الطاف حسین حالی نے اس سبق میں ان کی جو چیدہ جو اہم جو تھیں عادات تھیں ان کو موضوع بحث بنایا ہے. اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کی کون کون سی جو ہے صفات کو بیان کیا ہے، اور سر سید احمد خان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا. اور پڑھنے سے پہلے یاد رہے کہ یہ جو سبق ہے سر سید کے اخلاق و خصائل، یہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہمیت کا حامل ہے. تو جو بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں تو اس میں اکثر اس سبق میں سے 15 نمبر کا جو سوال ہے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں، وہ اسی سبق میں سے آ جاتا ہے. بعض اوقات اس سبق کا خلاصہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ اہم سوال ہے تو وہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنا ہوتا ہے. تو ان دونوں سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، خلاصے کا سوال اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کا جو سوال ہے، ان دونوں سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سبق کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان کیسے انسان تھے. وہ ہم اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ایک جو پیراگراف ہوگا اس کو ہم ہائی لائٹ کر لیں گے، تو اس کو پھر آسان انداز میں، وضاحتی انداز میں بیان کر دیا جائے گا، تاکہ مولانا الطاف حسین حالی کا جو نقطہ نظر ہے سر سید کے متعلق، سر سید کے اخلاق و خصائل کے متعلق، وہ جو آپ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ پائیں. تو سب سے پہلے جو صفت مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی بیان کی ہے تو وہ ہے ان کی مہمان نوازی اور دوستوں کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے. کیونکہ مولانا الطاف حسین حالی کا جو زیادہ تر وقت تھا وہ سر سید کے ساتھ گزرتا تھا، اس لیے وہ سر سید کی زندگی سے، ان کے روزمرہ کے معمولات سے جو ہیں وہ واقفیت رکھتے تھے. تو مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ مولانا جو سر سید احمد خان ہیں ان کا جو دسترخوان ہے وہ دوستوں اور مہمانوں سے خالی ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا تھا کہ جب سر سید احمد خان کے جو دسترخوان ہے اس پر اس کے جو دوست، احباب، رشتہ دار اور مہمان جو ہیں وہ نہ ہوں. سر سید احمد خان خوشی محسوس کیا کرتے تھے، جس قدر ان کے دسترخوان پر زیادہ مہمان ہوتے تھے اسی قدر جو سر سید احمد خان ہیں وہ خوشی محسوس کرتے تھے. اور دوسرا ان کے دسترخوان کے حوالے سے وہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جو کھانے ہوتے تھے وہ دسترخوان پر نہیں ہوتے تھے. جیسا کہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی دوست آ جائے، کوئی مہمان آ جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ڈشز ہیں، زیادہ سے زیادہ نیت کے جو کھانے ہیں وہ پیش کیے جائیں. تو سر سید احمد خان کی ایسی عادت نہیں تھی. تو کیا ہوتا تھا، ان کا دسترخوان سادہ ہوتا تھا، مطلب بہت زیادہ ڈشز تو نہیں ہوتی تھیں اور نہ ہی کھانا بہت زیادہ مقدار میں ہوتا تھا. تو بعض کا صرف ایک ہی جو ڈش ہوتی تھی، ایک ہی قسم کا کھانا ہوتا تھا، سادہ کھانا ہوتا تھا لیکن بہت عمدہ ہوتا تھا، لذیذ قسم کا کھانا ہوتا تھا. اور جیسا کہ اکثر لوگوں کی جو عادات ہوتی ہیں، جو بڑے لوگوں کی عادات ہوتی ہیں کہ وہ کھانے میں بہت عیب نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ چیز نہیں پسند ہے، میں یہ کھاؤں گا، میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا. تو سر سید احمد خان میں ایسی کوئی عادت نہیں تھی. جیسا بھی کھانا مل جاتا
وہ خوشی خوشی بغیر ناک منہ چڑھائے اسے کھا لیتے تھے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جو صرف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ترکاریاں ہیں جو سبزیاں ہیں ان کو وہ نہیں کھاتے ہیں. ان کا یہ خیال ہوتا ہے یا ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ہر وقت جو دسترخوان پر مختلف جو قسم کے کھانے ہوں وہ موجود ہوں، جن میں چکن، مٹن، بیف اور مطلب جو ایک اعلیٰ قسم کی جو چیزیں ہیں تو وہ جو ان کے دسترخوان میں شامل ہوں. لیکن سر سید احمد خان ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جو سبزیاں ہیں وہ بھی بڑے شوق سے کھا لیا کرتے تھے. اور تو وہ پھلوں کے جو تھے وہ بہت شوقین تھے، اور خصوصاً بالخصوص آم اور خربوزہ جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ پسندیدہ پھل تھے. اور یہ جو بات ہے یہ ایم سی کیوز میں بھی پوچھ لی جاتی ہے کہ سر سید احمد خان کے پسندیدہ پھل کون سے تھے، تو آم اور خربوزہ سر سید کے پسندیدہ پھل تھے. اور سر سید کی ایک اور عادت جو مصنف ہم کو بتاتے ہیں کہ سر سید ہمیشہ کھانے کے بعد دودھ پیا کرتے تھے. یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا، ان کی روٹین تھی کہ جب بھی وہ کھانا کھایا کرتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد وہ ہمیشہ دودھ پیا کرتے تھے. اور یہی ان کی جو ہے وہ ایک فٹنس کا، ان کی صحت کا جو ایک راز تھا. تو اب پہلے پیراگراف میں جو ہم نے ان کی صفات پڑھی کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. ان کا جو دسترخوان ہے وہ دوستوں اور مہمانوں سے بہت کم خالی ہوتا تھا. کھانا انتہائی سادہ ہوتا تھا، بہت زیادہ ڈشز نہیں ہوتی تھیں، سادہ کھانا کھاتے تھے. پھر ہر طرح کا کھانا کھا لیتے تھے، کوئی اسپیشل جو ہے فرمائشیں نہیں ہوتی تھیں، جس طرح کا بھی کھانا مل جاتا تھا خوشی خوشی کھا لیتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے جو پسندیدہ پھل تھے ان میں آم اور خربوزہ جو ہے وہ شامل ہیں. اور اس کے بعد کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ دودھ پیا کرتے تھے. تو پہلے پیراگراف میں یہ جو صفات ہیں ہم نے سر سید احمد خان کے متعلق پڑھی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے پیراگراف میں مصنف ہم کو سر سید کے متعلق کیا مزید جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اور ان کی ذات میں کیا عادات و اطوار تھے. تو دوسرے پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی. جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، اسی طرح ظرافت اور خوش طبعی میں مطلق تصنع نہ تھا. مطلق بالکل تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی، مگر ہر ایک امر کہتے ہیں کام کو، ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی، تجاوز نہ کرتی، بڑھتی نہ، ایک حد سے باہر نہ جاتی. تو اس پیراگراف میں مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کی جو خوبی بیان کی ہے وہ ان کی ظرافت اور خوش طبعی ہے. خوش طبع ہونا کہ انسان کا ہنس مکھ ہونا. ظرافت کہتے ہیں کہ جو طبیعت ہے اس کا، انسان کا جو ہے وہ خوش خیال ہونا، خوش گفتار ہونا. کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ ایک ظرافت پسند انسان تھے کہ خود بھی خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے تھے. یہ بات ان کی طبیعت میں شامل تھی. جبلت کہتے ہیں فطرت، کہ وہ چیز جو پیدائشی طور پر انسان کو وراثت میں ملتی ہے، کہ یہ جو خوش طبعی ہے، یہ جو ظرافت ہے، خوش رہنا اور خوش رکھنا، تو یہ سر سید کو اللہ تعالی نے فطرتاً یہ خوبی عطا کی تھی. اور پھر دوسری جو بات بتائی گئی ہے کہ ان کی ظرافت اور خوش طبعی میں بناوٹ نہ تھی. کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ظاہرداری اور دکھاوا ان کی ذات میں نہ تھا. کہ بعض اوقات جو لوگ کیا کرتے ہیں وہ دکھاوے سے کام لیتے ہیں، وہ بناوٹی جو ہیں وہ خوش رہنے کی اداکاری کرتے ہیں، کہ اندر سے جو ان کی طبیعت ہوتی ہے تو وہ بالکل ایک خشک قسم کے انسان کی ہوتی ہے، لیکن بظاہر سے وہ ظاہری جو ہے وہ رکھ رکھاؤ اور وہ ہنسی اپنے چہرے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جبکہ سر سید ایسے نہیں تھے. ان کی جو ظرافت تھی تو اس میں بالکل کسی طرح کی بناوٹ نہ تھی. اسی طرح جب کبھی وہ اپنے دوستوں سے، عزیز و اقارب سے
یا دیگر مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، تو دوران گفتگو، دوران تقریر اگر کوئی لطیفہ یا کوئی ایسی شوخی والی بات جس سے جو ہے وہ سننے والوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، ان کے جو دل ہیں وہ خوش ہو جائیں، تو جو سر سید احمد خان ہیں تو وہ اپنے آپ کو روکتے نہیں تھے، بلکہ بغیر کسی روک ٹوک کے وہ بات کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سر سید کے سامنے ایک بہت بڑا اجتماع ہے، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سر سید کو سن رہے ہیں، اور جو سر سید احمد خان ہیں وہ کسی بہت سنجیدہ موضوع پہ اظہار خیال کر رہے ہیں، اور اس تقریر کے دوران بھی اگر سر سید کو کوئی فنی بات، کوئی مزاحیہ بات ان کے ذہن میں آ جاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں تو بہت زیادہ سنجیدہ موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، میں تو بہت زیادہ اہم جو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں، بلکہ وہ جو لطیفہ یا جو شوخی ان کے ذہن میں آتی تھی تو وہ اس کو بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی پردے کے، تو وہ اپنی تقریر میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ دیا تھا کہ جب وہ کوئی بھی ایسی بات کرتے تو وہ تہذیب کی حد سے باہر نہ جاتی تھی، مطلب ان کی وہ بات کسی کو ناگوار نہ گزرتی تھی، ان کی اس بات سے ان کی تقریر کا، ان کی تحریر کا جو ڈیکورم تھا وہ خراب نہ ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جو لوگ ہیں وہ ان کی اس رویے سے، ان کی اس شوخی سے یا ان کے اس لطیفے سے وہ جو ہیں وہ شرمندگی محسوس کریں یا ان کی دل آزاری ہو، ہرگز ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سر سید کو کمال عطا کیا تھا، ان کو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ جو تھا وہ تھا ان کے پاس کہ کون سی بات کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے، اور اپنی اسی صفت کی بدولت جو سر سید احمد خان تھے وہ مزاحیہ بات کو بھی سنجیدہ گفتگو میں جو ہے وہ پرو دیا کرتے تھے، اور وہ کسی کو بری بھی نہ لگتی تھی، بلکہ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو سر سید احمد خان کو سن رہے ہوتے تھے یا سر سید احمد خان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت بھی حشاش بشاش ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ دل جمی کے ساتھ، وہ زیادہ توجہ کے ساتھ سر سید احمد خان کو سنتے اور پڑھتے تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پیراگراف میں سر سید کی جو اہم خوبی، اہم صفت بیان کی گئی ہے تو وہ ان کا خوش مزاج ہونا ہے، اور ان کا جو ہے وہ خالص اور مخلص ہونا ہے، بناوٹ اور ظاہرداری سے پاک ہونا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے پیراگراف میں جو مولانا الطاف حسین حالی ہیں انہوں نے سر سید احمد خان کی کون سی صفت کو بیان کیا ہے۔ تو اس پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ مطالعہ کرنے کی عادت، کہ پڑھنے کی، پڑھانے کی، مطالعہ کرنے کی جو عادت تھی وہ ابتدا ہی سے ان کی رفیق کار رہی۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو، کہ مطالعہ کی عادت شروع سے ہی ان کی دوست رہی، ان کے ساتھ رہی۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا، اور نہ کتاب دانی کی غرض سے۔ کتاب دانی ہوتا ہے کہ محض کتاب کو پڑھنا، اپنے آپ کو عالم جو ہے وہ پریزنٹ کرنا، جیسا کہ مدرس اور طالب اور طلباء کتاب کے ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غائر نظر کرتے ہیں، غائر نظر گہری نظر، سنجیدگی سے بہت زیادہ غور و فکر کرتے، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا، جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی اس پر پینسل سے نشان کر دیتے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے، چسپاں کرتے اس کے ساتھ چپکا دیتے، لگا دیتے۔ تو اب اس پیراگراف میں مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کی جو عادت بیان کی ہے تو وہ ان کا کتاب بینی کا جو شوق ہے، وہ ان کی مطالعے کی جو عادت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس مطالعے کی عادت کو بیان کرتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ سر سید محض دل بہلانے کے لیے جو ہے وہ کتاب نہیں پڑھتے تھے، کہ جیسے محض ایک انسان اپنا ٹائم پاس کرنے کی غرض سے کہانیاں یا کوئی بھی کتاب پڑھ لیتا ہے تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ محض لطف حاصل کرنا یا دل بہلانا ہوتا ہے، بلکہ سر سید جو تھے
وہ کتاب سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرتے تھے. اور پھر دوسرا جو ہے وہ مصنف ایک تجزیہ کرتے ہیں, تقابلی جائزہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ ایک استاد اور طلبہ جو ہوتے ہیں وہ جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ اس کے ایک ایک جملے پر, اس کے ایک ایک لفظ پر جو ہے وہ سنجیدگی سے غور کرتے ہیں, اس کے جو معنی, اس کے جو مطالب ہیں اس کو اخذ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے. لیکن سر سید ایسا نہیں کرتے تھے. مصنف کہتے ہیں کہ جو سر سید ہوتے تھے وہ کتاب کا سرسری مطالعہ کیا کرتے تھے, کہ مطلب کوئی بھی کتاب ان کے ہاتھ میں آئی ہے تو وہ اس کو ایک نظر دیکھا کرتے تھے, اس کا سرسری سا مطالعہ کیا کرتے تھے. کیونکہ سر سید کا مقصد کیا تھا؟ سر سید کا جو مقصد یہ ہوتا تھا کہ مصنف کے خیالات جو ہیں ان کو جاننا. وہ ہر لفظ کی گہرائی میں نہیں جاتے تھے, ہر جملے کی گہرائی میں نہیں جاتے تھے, بلکہ وہ سرسری سا مطالعہ کرنے کے بعد جو مصنف ہوتا تھا, جو اس کتاب کو لکھنے والا ہوتا تھا, اس کے خیالات سے, اس کے نظریات سے, اس کی سوچ سے آگاہی حاصل کر لیتے تھے. اور ان کی جو اور ایک عادت تھی اس حوالے پہ کہ کسی بھی کتاب کا, کسی اخبار کا, کسی رسالے جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے سر سید کو اگر کوئی بات بہت زیادہ اچھی لگتی, کوئی بات بہت زیادہ پسند آ جاتی, تو سر سید پینسل سے اس لائن پر, اس جملے پر, اس اقتباس پر جو ہے وہ نشان لگا لیا کرتے تھے. اور اسی طرح اگر کسی مضمون یا کسی اخبار میں چھپنے والا کوئی کالم جو سر سید کو بہت زیادہ پسند آ جاتا تو سر سید کیا کرتے کہ اس مضمون کو یا اس کالم کو یا اس اقتباس کو وہ کاٹ کر اپنی فائل میں رکھ لیا کرتے. کہ سر سید نے اپنے ایک فائل بنائی ہوئی تھی. اس فائل میں کیا تھا کہ سر سید جو بھی مطالعہ کرتے, جو بھی اس مطالعے کے دوران بہت زیادہ اہم چیز, خاص جو بات ہوتی تھی, جو خاص معلومات ہوتی تھی, تو ان کو وہ کاٹ کر الگ کر کے اپنی فائل میں چسپاں کر لیتے تھے, فائل میں لگا لیتے تھے, تاکہ اگلی زندگی میں بوقت ضرورت ان کے کام آ سکے. اور بلا شبہ جو پڑھنے کا درست طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے. کیونکہ انسان جب کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے, تو جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ جو باتیں ہوتی ہیں, وہ جو تحریر ہوتی ہے, وہ انسان کی نظر سے گزرتی ہے. انسان اس میں سے جو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ اس کے دماغ میں بھی جو ہیں وہ سیو ہو جاتی ہیں. لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب تک تو انسان وہ کتاب پڑھتا رہتا ہے تو وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ مصنف کی نظروں سے بھی گزرتی ہیں, اس کے اور دماغ میں بھی وہ جو باتیں ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں, لیکن کچھ وقت کے لیے. جیسے ہی کوئی دوسری کتاب کو پڑھنا شروع کیا جاتا ہے یا کوئی دوسرا کام شروع کر دیا جاتا ہے, تو وہ پہلے کی جو پڑھی ہوئی کتاب تھی, پہلے کا جو کیا ہوا کام تھا, تو وہ ذہن سے محو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے سر سید نے اس کے لیے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ جو چیز اچھی ہوتی, جو تحریر اعلیٰ ہوتی, اور سر سید کو لگتا کہ یہ جو تحریر ہے یہ آنے والے وقت میں کسی بھی حوالے سے ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے, فائدہ مند ہو سکتی ہے, تو سر سید اس کو اس اخبار سے, اس کتاب سے الگ کر کے وہ اپنی فائل کے اندر لگا لیا کرتے تھے, تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے. تو زیر نظر پیراگراف میں ہم نے جو سر سید کی عادت دیکھی تو وہ تھی ان کی مطالعہ کرنے کی عادت, اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کتاب کا مطالعہ کیا کرتے تھے. تو اب نیکسٹ پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف نے سر سید کی کون سی خوبی کا ذکر کیا ہے. تو مصنف کہتے ہیں خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے. فیاض کہتے ہیں سخی ہونے کو, کہ بہت زیادہ کھلے دل کے مالک تھے. جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا, پانی پت یہ ہندوستان کے ایک شہر کا نام ہے, علی گڑھ بھی ہندوستان کے ایک شہر کا نام ہے, اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو. جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہم سروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا. تو زیر نظر پیراگراف میں سر سید کی جو صفت بیان کی گئی ہے تو وہ ان کا خطوں کا جواب دینے کا طریقہ تھا. کہ جس دور میں سر سید احمد خان زندگی گزار رہے تھے تو یہ ٹیلی فون نہیں تھے, موبائل فون نہیں تھے, یہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی,
تو تب خط لکھے جاتے تھے. خطوں کے ذریعے جو تھا وہ نظریات کا، معلومات کا جو تبادلہ کیا جاتا تھا. تو مولانا الطاف حسین حالی اسی حوالے سے لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان اگرچہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ سر سید احمد خان ایک جج تھے، بہت بڑے ایک عالم تھے، علم رکھنے والے تھے، اور اس وقت کی سیاسی، سماجی اور مذہبی حوالے سے ایک نامور شخصیت تھے. لیکن ان تمام صفات کے باوجود، ان تمام بڑی بڑی خوبیوں کے باوجود سر سید احمد خان کبھی بھی اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ تصور نہیں کرتے تھے، دوسروں سے بلند مرتبہ جو ہے وہ تصور نہیں کرتے تھے. اور جو لوگ بھی سر سید احمد خان کو خط لکھتے تھے، اگرچہ وہ غریب ہوتے تھے، وہ بہت بڑے ڈیزینیشن کے حامل نہیں ہوتے تھے، بہت زیادہ معاشرتی مقام اور مرتبہ نہیں رکھتے تھے، لیکن سر سید احمد خان پھر بھی ان کے خطوں کا جواب ضرور دیتے تھے. تو اس حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی بتاتے ہیں کہ پانی پت یہ ہندوستان کا ایک شہر ہے اور علی گڑھ یہ بھی ہندوستان کا ایک شہر ہے، کہ اگر پانی پت سے علی گڑھ میں جو ہے وہ خط بھیجا جائے تو وہاں سے خط پہنچتے اور اس کا جواب واپس آتے کم از کم 3 دن کا جو وقت ہے وہ ضرور لگ جاتا ہے. تو حالی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے سر سید احمد خان کو خط لکھا ہو اور اس خط کا جو جواب ہے وہ 3 دنوں سے لیٹ جو ہے وہ آیا ہو. اب حالی بتاتے ہیں کہ یہ تو ان کا ہمارے ساتھ رویہ تھا، ہمارے ساتھ سلوک تھا کہ ہم ان سے بہت کم مرتبہ تھے، کہ سر سید اپنے وقت کی ایک نامور شخصیت تھے، اس کے مقابلے میں اس عہد میں مولانا الطاف حسین جو حالی تھے وہ ان سے بہت کم مرتبہ تھے. لیکن حالی کہتے ہیں کہ یہ سلوک ان کا ہمارے ساتھ تھا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ ان کے خاص دوست ہوں گے، ان کے ہمسر ہوں گے، ان کے ہم مرتبہ ہوں گے، جن کا سٹیٹس سر سید کے برابر کا ہوگا، تو ان لوگوں سے سر سید احمد خان کا کیا سلوک ہوتا ہوگا. تو زیر نظر پیراگراف میں ہم نے جو سر سید کی سب سے اہم صفت اور خوبی کو پڑھا ہے تو وہ ہے ان کا خطوں کا جواب دینا. اب ہم نیکسٹ پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کی کون سی جو صفت ہے وہ بیان کی ہے. تو سر سید کہتے ہیں کہ محنت اور جفا کشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف تھے. اوصاف جو ہے یہ وصف کی جمع ہے، وصف خوبی کو کہا جاتا ہے. محنت کرنا، کوئی کام کرنا، جفا کشی سخت محنت والا کام، ہارڈ ورک. قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی، ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی. لیاقت طاقت کو کہتے ہیں، استعداد بھی طاقت کو کہا جاتا ہے. یہ مترادف الفاظ ہیں. کہتے ہیں اس کام کی استعداد، اس کام کی جو ہوتی ہے قوت، طاقت، تو یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں. اور ظاہر ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کی دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ باعتبار ذہانت و جودت کہ اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کیے تھے پورا کام لیا، اور اس لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو گئی تھی. تو اب یہاں مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کی جو صفت بیان کی ہے وہ ہے ان کی محنت اور جفا کشی کی عادت، کہ وہ بہت زیادہ محنتی تھے اور ہارڈ ورکنگ تھے، کہ وہ کنٹینیو محنت کرتے تھے اور مشکل سے جو مشکل کام ہوتا اس کو بھی سر انجام دے لیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت تھی یہ ان کو قدرتی طور پر عطا کی ہوئی تھی کہ وہ مشکل سے مشکل کام کو کرنے کی طاقت رکھتے تھے.